الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع الاول یہ مہینہ آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی نبوت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کسی اپنی نعمت کو اپنا احسان کہا ہے تو وہ یہی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ہی اس نے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی جو ان کو میری آیات سے سکھاتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے، وہ نبی ان کو پاک کرتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے. اور دوسرا، کثرت سے کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو قریب رہنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کے گھر میں سیرت کی کتب ہیں. الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے، رحمت عالم بہترین کتاب ہے. اس طرح کی بہت سی بہترین کتابیں ہیں. اور اب تو بہت ہمیں یوٹیوب پہ اتنے پروگرام مل جاتے ہیں سیرت رسول کے، تو ان کو سننے کا اہتمام کریں، گھر والوں کو کہیں. اور نبی کم از کم اس مہینے میں عہد کر لیں کہ کم از کم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنتوں کو اپنانا ہے، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ امتی حوض کوثر پر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھ کن کہہ کے ان کو واپس بھیج دیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کی شکل بدل دی، دین میں بدعات اتنی جاری کر دی تو دین کی شکل ہی بدل ڈالی. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس سے خود کو بچانا ہے، بدعتوں والے دین سے دور رہنا ہے اور سنتوں کو اپنانا ہے. اس مہینے میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے. اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی، میری سنتوں کے تابع نہیں ہو جاتی. تو سنتوں سے محبت کرنی ہے اور وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو کچھ باتیں تھیں ربیع الاول کے حوالے سے. تو ہم نے ہمارا ٹاپک سورۃ البقرہ چل رہا ہے، آیت نمبر 89 تک ہم نے پڑھا. اب آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 90 سے. تو یہ 10 رکوعات ہیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. اب بھی یہ جو آخری رکوع ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کو مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے. اس رکوع سے مخاطب اور کوئی نہیں ہے، یہود مدینہ ہے. کہ مدینے کے یہودی، جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتایا، حضرت صفیہ نے ایک گواہی حضرت صفیہ کی موجود ہے کہ ان کے چچا اور ان کے والد کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے
لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، اور دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ جب تک جان میں جان ہے مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، یہ پورا رکوع جو ہے نا یہ یہود مدینہ کے بارے میں ہے۔ آئیے ذرا آیات کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں مخاطب کیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ اب وہی واقعہ یاد رکھیے گا حضرت صفیہ والا، اور پھر اس آیت کے ترجمے کو ذرا سنیے گا۔ بِئْسَ مَا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ایسے منکرین پر، ایسے کفر کرنے والوں پر۔ فرمایا بِئْسَ مَا، کیسا برا ہے، کیسا برا ذریعہ ہے، اشتروا بِهِ انفسہم، اشتروا بِهِ، اشتروا کہتے ہیں بیچ ڈالنا، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما، اس چیز کا انکار کیا، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری تھی۔ کس وجہ سے انکار کیا؟ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے، من فضلہ، اپنا فضل، اللہ نے اپنے فضل اتارا ہے اپنے اس بندے پر، علی من یشاء من عبادہ، جس پر اس نے اپنے بندوں میں سے چاہا۔ اللہ نے اپنا فضل اپنے اس بندے پر نازل کیا ہے جس پر اس نے اپنے بندوں میں سے چاہا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی فلاح اور سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ یہ جو کہا نا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی انہوں نے فلاح کو، انہوں نے سعادت کو، انہوں نے خوش قسمتی کو، انہوں نے کامیابی کو بیچ ڈالا۔ کامیابی کو انہوں نے بیچنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو خرید لیا اپنے تکبر، اپنے غرور اور اپنی انا کی بیس پہ انہوں نے، اور کس چیز کو چھوڑ دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ دیا اور اپنے اسی دین پر قائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ایک غضب تو پہلے ہوا تھا ان کے اوپر، اور اب اللہ کا ایک اور غضب ہو گیا ان پر، غضب علی غضب، غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے، غصے پہ غصہ، کہ پہلے نبیوں کو قتل کرتے رہے، پہلے جو رویہ، اب اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا تھا کہ آؤ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اول دستہ بن جاؤ۔ اس موقع کو انہوں نے گوا دیا، اور اب اللہ کا غصہ بھی اوپر دگنا ہو گیا، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وَإِذَا، آیت نمبر 91، وَإِذَا، اور جب قیلا، ان سے کہا گیا، قیل لَهُمْ، ان سے کہا گیا، آمینوا، ایمان لے آؤ، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا، تو کہنے لگے، نؤمن بما انزل علینا، نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس چیز پر، انزل علینا، جو ہم پر اتاری گئی ہے، ویکفرون، اور ہم انکار کریں گے، میں بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو تو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اس پر تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو حق ہے جو ان کے پاس ہے، ان کی کتابیں ہیں، حالانکہ وہ تو حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان سے کہیے، فَلِمَا، پھر کیوں تم، تَقْتُلُونَ، قتل کرتے رہے ہو، یعنی اگر اس کو مانتے ہو جو تمہارے پاس ہے تو پھر کیوں تم، فَلِمَا، کیوں، تَقْتُلُونَ، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو،
من قبل اس سے پہلے ان کنتم مومنین اگر تم اتنے ہی مومن ہو تو اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 92 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ آئے تھے تمہارے پاس بالبینات واضح روشن نشانیاں لے کر، بینات روشن نشانیاں لے کر تم نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ثم اتخذتم العجل تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد ہی واضح نشانیوں کے بعد ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس وقت بھی تم ظلم کر رہے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ باتیں رپیٹ کر رہے ہیں یہود مدینہ سے، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا تھا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا پکڑو ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو ہم نے تمہیں قوت دی ہے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا اور نافرمانی بھی کریں گے، واشربوا اور ڈال دی گئی تھی گویا پلا دی گئی تھی، فی قلوبہم العجلہ ان کے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، بکفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قل اے نبی ان سے فرما دیجئے بیس ما یامرکم بہ ایمانکم کتنا برا ہے، یامرکم بہ جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ قل اے نبی ان سے فرمائیے ان کانت اگر ہے آیت نمبر 94 لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص اگر خالصاً اللہ کا گھر تمہارے پاس ہے، تمہارے لیے ہے، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی تمہارے لیے تو خاص طور پر اللہ کے پاس ایک گھر ہے تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ اس کی تمنا کریں گے، يَتَمَنَّوْهُ وہ اس موت کی تمنا کریں گے، أَبَدًا کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے کما کر بھیجا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ ان ظالموں کو جاننے والا ہے، وہ آگے کیا کما کر بھیجتے رہے ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کیا کام کیے ہیں انہوں نے آخرت کے لیے، اسی لیے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور ضرور تم ان کو پاؤ گے، احرص الناس دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص، کس چیز کا؟ علی حیات دنیا کی زندگی کا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرک لوگوں سے بھی زیادہ، یعنی جو یہاں پہ مشرک ہیں نا مدینے کے مشرک، مکے کے، ان سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں، یودو وہ تو یہ چاہتے ہیں، احدہم کہ ان میں سے ہر کوئی، وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی، لو یعمر کاش عمر پالے، الف سنہ 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر اللہ فرماتے ہیں وما ہوا نہیں ہے وہ، بمزحزحہ ہٹا دینے والی، ہٹایا جانے والا عذاب سے، اگر اسے عمر بھی دے دی جائے، ان یعمر اگر اسے عمر بھی دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آیات کا ترجمہ سنایا اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو ان کا آئینہ دکھایا ہے کہ جو ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنی اس کتاب پر ایمان لائیں گے، ہم اپنے دین پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سا دین، کون سی اپنی کتاب، کون سے اپنے نبی، اپنے نبیوں کے ساتھ تم کیا کرتے رہے ہو؟ کوئی ہمیں بھول ہے؟ ہم پیچھے بھی بارہا بتا چکے ہیں، اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور پھر کہا اگر اتنے ہی اللہ کے محبوب ہو تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ اگر ہم، اور خوبصورت میں ترجمے کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں، لیکن ایسی وعید ہے ان کے اندر
کہ انسان لرز اٹھتا ہے اگر وہ صحیح طرح سے اس کے ترجمہ پڑھے اور ترجمے کا حق ادا کرے کہ کیا ہٹ درمی تھی ان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کس طرح کھلے کھلے انداز میں ان سے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ کون سا نبی، کون سی کتاب، کون سا ایمان جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ تو یہ آج ہم نے 91 آیت نمبر 90، 91، 92، 93، 94 اور 95 5 آیات، 6 آیات کا ہم نے آج ترجمہ کیا ہے۔ اور مزید یہ یہاں پر اب جو سورۃ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک طویل ذکر چل رہا تھا، یہاں پر وہ اختتام پذیر ہوا ہے، لیکن قرآن میں بارہا ہم پڑھیں گے، بارہا ان کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر جو اب دوبارہ یہود مدینہ پر آ کر اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی ہے، مزید ان آیات کی لفظی تفسیر اور ان آیات کو مزید سمجھیں گے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آپ لوگ ویڈیو کو سنتے ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں، لیکن اس کو لائک کیا کریں، اور آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ لائک کرتا ہے تو وہ ویڈیو 4-5 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، جو آپ کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا، تو اور آپ اس جو ہے وہ کار خیر میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول کرے، ہمیں غلط راستے پر چلنے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ تعالی۔